اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم اچانک شروع ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو واقعات کا ایک ایسا سلسلہ تھا جس کی کڑیاں برسوں پہلے سے جڑی ہوئی تھیں۔ یہ ایک ڈومینو اثر تھا، ایک ایسی زنجیر جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک معاہدہ جو امن کے لیے بنایا گیا ہو، وہ ایک عالمی جنگ کی وجہ کیسے بن سکتا ہے؟ چلیں اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں اور ان واقعات کی زنجیر کو سمجھتے ہیں جس نے تاریخ کی سب سے خوفناک جنگ کی بنیاد رکھی۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم ان 5 اہم مراحل کو دیکھیں گے، وہ 5 ڈومینوز جو ایک کے بعد ایک گرے اور آخرکار دنیا کو ایک اور عالمی جنگ کی آگ میں دھکیل دیا۔ تو چلیں وقت میں پیچھے چلتے ہیں، سال 1919 میں پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور فاتح طاقتوں نے ورسائے میں ایک امن معاہدہ تیار کیا۔ مقصد تو امن قائم کرنا تھا، لیکن انجانے میں اسی معاہدے نے ایک اور کئی زیادہ تباہ کن جنگ کے بیج بو دیے۔ اس معاہدے کو تاریخ میں دنیا کا سب سے نفرت انگیز معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تھی اس کی شق 231، یعنی جنگی جرم کی شق۔ اس شق کے تحت جرمنی کو جنگ کی تمام تر تباہی کا اکیلا ذمہ دار ٹھہرا دیا گیا، اور اس ایک شق نے پورے جرمنی میں ذلت اور غصے کی ایک ایسی آگ بھڑکا دی جو کبھی ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ صرف یہی نہیں، جرمنی پر جنگ کے ہر جانے کے طور پر ایک بہت بڑی رقم عائد کی گئی۔ اگر آج کے حساب سے دیکھیں تو یہ رقم $270 ارب بنتی ہے۔ ذرا اس رقم کا تصور کریں، یہ اتنی بڑی تھی کہ جرمنی اس کی آخری قسط سن 2010 میں جا کر ادا کر سکا، یعنی اسے ادا کرتے کرتے تقریباً ایک صدی لگ گئی۔ تو اس معاہدے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے جرمن معاشرت اور وہاں کے لوگوں پر کیا اثرات ہوئے؟ یہ وہ وقت تھا جب پورا ملک معاشی تباہی اور گہری مایوسی میں ڈوب گیا۔ یہ اعداد و شمار خود پوری کہانی بیان کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، صرف ایک سال کے اندر برلن میں ایک روٹی کی قیمت 160 مارکس سے بڑھ کر 200 ارب مارکس تک پہنچ گئی۔ یہ صرف مہنگائی نہیں تھی، یہ معیشت کا مکمل خاتمہ تھا۔ ہر طرف بے روزگاری اور فاقوں کا راج تھا۔ اور جب بھی کسی قوم پر ایسی مایوسی چھا جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کا فائدہ اٹھانے ضرور آتا ہے۔ جرمنی کے اس قومی بحران میں ایڈولف ہٹلر ایک ایسی لیڈر کے طور پر سامنے آیا جس نے لوگوں کے غصے اور ذلت کو اپنی طاقت کا زینہ بنایا۔ ہٹلر نے لوگوں کو ایک آسان حل دیا۔ اس نے جرمنی کی تمام پریشانیوں کا الزام یہودیوں اور سوشلسٹوں پر ڈال دیا اور جرمنی کے کھوئے ہوئے وقار کو بحال کرنے کا وعدہ کیا۔ اور جب عالمی معاشی بحران نے جرمنی کو مزید تباہ کیا تو ہٹلر کا یہ پیغام لوگوں کو ٹھیک لگا۔ نتیجہ 1933 تک وہ جرمنی کا ڈکٹیٹر بن چکا تھا۔ اچھا، تو جب ہٹلر ورسائے معاہدے کی دھجیاں اڑا رہا تھا اور جرمنی کو پھیلا رہا تھا تو باقی دنیا کیا کر رہی تھی؟ عالمی برادری کا رد عمل اس کہانی کا ایک اور اہم حصہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جرمنی کی جارحیت کتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ پہلے آسٹریا، پھر سوڈٹلینڈ اور پھر پورا چیکوسلوواکیہ۔ اس کے جواب میں یورپی رہنماؤں نے خوشامد کی پالیسی اپنائی، مطلب وہ جنگ سے بچنے کے لیے ہٹلر کے مطالبات مانتے گئے، اس امید پر کہ شاید اس کی بھوک مٹ جائے اور جنگ ٹل جائے۔ اور اس پالیسی پر یقین کتنا تھا، اس کا اندازہ برطانوی وزیر اعظم نیول چیمبرلین کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ چیکوسلوواکیہ ہٹلر کے حوالے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ یورپ میں امن کی تمہید ہے، لیکن تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ امن کی تمہید نہیں بلکہ ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اب ہٹلر نے اپنا آخری اور سب سے خطرناک داؤ کھیلا۔ سوویت یونین سے ایک معاہدہ کر کے اس نے خود کو مشرقی محاذ پر محفوظ کر لیا، اور پھر وہ قدم اٹھایا جس کے بعد جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اور جرمن فوج کی اس تیز رفتار کامیابی کے پیچھے ایک خاص حکمت عملی تھی جسے بلٹسکریگ یا بجلی کی جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تکنیک تھی جس میں ٹینکوں اور ہوائی جہازوں کی مدد سے دشمن پر اچانک اور اتنا شدید حملہ کیا جاتا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور یہاں ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ اس بجلی کی جنگ کو ممکن بنانے کے لیے جرمن فوجیوں کو ایک خاص دوا دی جاتی تھی جسے پروویٹن کہتے تھے، جو آج کرسٹل میتھ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس کا مقصد فوجیوں کو کئی دن تک بغیر سوئے اور کھائے لڑنے کے قابل بنانا تھا۔
اور پھر وہ دن آ ہی گیا، 1 ستمبر 1939۔ تقریباً 10 لاکھ جرمن فوجیوں نے پولینڈ پر حملہ کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس نے آخری وارننگ دی، جسے نظر انداز کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جنگ کا اعلان ہو گیا۔ آخری ڈومینو بھی گر چکا تھا۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سوال وہیں کا وہیں ہے، کیا یہ سب ہونا لازمی تھا؟ کیا تاریخ کا دھارا بدلا جا سکتا تھا؟ یا پہلی جنگ عظیم کے بعد جو امن قائم کیا گیا، اس کے اندر ہی دوسری جنگ عظیم کے بیچ چھپے ہوئے تھے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔